فتح مکہ کی کہانی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو نہ صرف مسلمانوں کی عظیم فتح تھی بلکہ حضور اکرم کی شفقت، حکمت اور عدل و انصاف کا عظیم مظاہرہ بھی تھا۔ یہ واقعہ 8 ہجری 630 عیسوی میں پیش آیا۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ابتدائی کشمکش۔ اسلام کی ابتدا میں قریش مکہ نے مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ڈھائے۔ کئی مسلمان حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ مکہ میں موجود مسلمان مسلسل مشکلات کا شکار رہے۔ 630 عیسوی میں حضور اور صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کی اور وہاں اسلامی ریاست قائم کی۔ قریش کو یہ بات قبول نہ ہوئی اور جنگ بدر، احد اور خندق جیسے معرکے پیش آئے۔ صلح حدیبیہ 628 عیسوی میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سالہ امن کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ہر قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اتحادی بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کی اجازت دی گئی۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ اس دوران اسلام کا پیغام پھیلانے کا موقع ملا۔ معاہدے کی خلاف ورزی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکرہ نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ قریش نے اس حملے میں بنو بکر کی مدد کی جو معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاعہ کے نمائندے مدینہ آئے اور حضور سے مدد طلب کی۔ حضور نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ حضور نے 10,000 مسلمانوں کی فوج تیار کی لیکن قریش کو اطلاع نہ ہونے دی تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالی سے دعا کی گئی کہ قریش کو حملے کی خبر نہ ہو۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے مکہ میں مسلمانوں کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کر صلح کی کوشش کی۔ وہ مدینہ آئے لیکن انہیں کوئی یقین دہانی نہ ملی۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فوج کا مکہ کی طرف روانگی کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یہ مہم امن کے ساتھ کامیاب ہو۔ ابو سفیان جو قریش کے ایک اہم رہنما تھے، رسول اللہ کے پاس آ کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ مکہ میں داخلہ۔ مسلمان فوج بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئی۔ مسلمان امن کے ساتھ شہر میں آئے۔ خانہ کعبہ کی تطہیر۔ رسول اللہ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ پورے عرب کو یہ پیغام دیا کہ اب صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ رسول اللہ نے قریش کے تمام دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ مکہ کے لوگ بڑے پیمانے پر اسلام میں داخل ہوئے۔ پورے عرب میں اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھ کئی اہم قریشی اسلام میں شامل ہو گئے۔ مکہ میں ایک نیا نظام قائم ہوا جو صرف اللہ کی عبادت اور انصاف پر مبنی تھا۔ فتح مکہ نہ صرف ایک جنگ سے بچنے کا ذریعہ تھا بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کی اصل روح کا مظاہرہ بھی تھا۔ رسول اللہ کی شفقت اور عدل نے اس واقعے کو اسلامی تاریخ کا روشن باب بنا دیا۔